کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں سی سی ڈی کا گھر پر چھاپا، فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک، 2 اہلکار زخمی، کلاشنکوف اور ہینڈ گرینیڈ برآمد۔ ہلاک دہشت گردوں میں جلیل، نیاز اور حمدان شامل۔ دہشت گردوں کے کچھ ساتھی فرار، گرفتاری کے لیے کوششیں جاری۔ بانی کی میڈیکل رپورٹ میں آنکھوں کی حالت میں نمایاں بہتری کی تصدیق۔ میڈیکل رپورٹ میں عینک کے ساتھ بینائی مزید بہتر قرار۔ الشفا اور پرنس کی ڈاکٹرز کی ٹیم کا اڈیالہ جیل میں مکمل اور تفصیلی طبی معائنہ۔ علاج پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ عینک کے ساتھ دائیں آنکھ 6/9 جبکہ بائیں آنکھ 6/6 ہو گئی۔ میڈیکل بورڈ کی آئی ڈراپ جاری رکھنے کی ہدایت۔ او سی ٹی انجیوگرافی اور ایف ایف اے ٹیسٹ بھی تجویز کر دیے۔ بیرسٹر گوہر علامہ راجہ ناصر عباس کو علاج پر بریفنگ دی گئی۔ پارٹی رہنماؤں کا جاری علاج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ذاتی معالجین کی بھی رابطے کی تصدیق۔ علاج پر اظہار اطمینان۔ ڈاکٹروں نے بانی کی آنکھ کی ریکوری کو معجزہ قرار دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، کروڑوں لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ سہیل آفریدی پر غیر ضروری حملے نہ کیے جائیں۔ وہ بانی پی ٹی آئی کا کھلاڑی ہے، تاہم فیصلوں کا اختیار اس کے پاس نہیں بلکہ محمود اجگزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے۔ فرینڈ آف کورٹ اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹس ہم آہنگ قرار۔ سپریم کورٹ بانی کی صحت اور سیکورٹی سے مطمئن۔ روزانہ معاملات اور خوراک کے انتظامات میں تسلی بخش کوئی منفی یا تشویشناک پہلو سامنے نہیں آیا۔ 12 فروری کی سماعت کے 7 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری۔ حکم نامے کے مطابق لیونگ کنڈیشن سے متعلق معاملہ غیر مؤثر ہو چکا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سابقہ احکامات کی روشنی میں درخواستیں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم کی آسٹریلیا کے صنعت کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ ویانا میں پاکستان آسٹریلیا بزنس فورم سے خطاب میں معدنیات، زراعت، کام کرنے کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم اور آسٹریلیا کے چانسلر کرسٹین اسٹاکر کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے۔ مختلف شعبوں میں زیر غور یادداشتوں کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ دونوں ملکوں کی قیادت کا کثیر الجہتی نظام سے وابستگی کا اعادہ۔ متحدہ عرب امارات کی سلامتی اور استحکام پاکستان کی سلامتی کا لازمی جزو ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا واضح موقف۔ ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے نائب حکمران اور قومی سلامتی کے مشیر شیخ طاہنون بن زید ال نہیان سے ملاقات۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 2 طرفہ تعاون کا تبادلہ خیال۔ معاشی تعاون، سرمایہ کاری اور سیکورٹی کے شعبوں میں روابط بڑھانے پر اتفاق۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطہ اور ہم آہنگی پر زور۔ وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سری لنکا کے صدر انورا کمارا ڈسنائی کے ساتھ ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستانی کو ویزے میں مشکلات کے بارے میں آگاہ کیا۔ سری لنکن صدر نے فوری نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر پاکستان کو تمام لسٹوں سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ بنگلہ دیش کی نئی کابینہ کی تقریب البرداری آج ہوگی۔ تقریب البرداری میں شرکت کے لیے وفاقی وزیر احسن اقبال ڈھاکہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ آسٹریلیا کے 22 تقریبات میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ تہران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ایران کی طرف جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات میں بواسطہ شامل رہوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافی سے گفتگو میں کہنا تھا، اس بار ایران مذاکرات کے لیے سنجیدہ دکھائی دیتا ہے اور ممکنہ طور پر کسی معاہدے تک پہنچنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔
भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों के खिलाफ तासुब, नफरत और तक़सीम पर हिंदुत्व के उम्रों के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। भारतीय नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मुआइशात अमर्त्य सेन ने तमाम निहाल सेक्युलर भारत का मसखशुदा चेहरा बेनकाब कर दिया। दी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अमर्त्य सेन ने कहा कि भारत में मुनज़्ज़म अंदाज में तंग नज़री को मुसल्लत किया जा रहा है, जिससे सिक्योरिटी सेकुलरिज्म भी तबाह हो गया है।